دوستو، زمانہ گزرتا گیا، صدیاں بیت گئیں، امام ربانی کا فیض ختم نہیں ہوا۔ بے شک دنیا بہت پڑھی لکھی ہو، بڑے بڑے جید علماء کرام ہوں، وہ اپنی جگہ، لیکن ایک دنیا کا پڑھا لکھا انسان جس نے فلسفہ پڑھا ہو، جس نے دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہو، اس کو بھی بالآخر حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض کی ضرورت پڑی، اور میری مراد ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ 1924 میں آپ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے دربار گوہر بار حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پاک درگاہ میں حاضری سے پہلے کی شاعری پڑھیں اور اس کی بعد کی شاعری پڑھیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ 1924 میں آپ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ پر، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے، اور وہاں کیا مانگا؟ کہا میں اللہ کے ایک ولی کی بارگاہ میں آیا ہوں، یا اللہ تو مجھے بیٹا عطا فرما۔ واپس آئے، کافی عرصہ سے آپ کی اولاد نہ تھی، واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جاوید اقبال کی صورت میں ایک بیٹا دیا، اگرچہ اس کو فیض نہ مل سکا مکمل، کیونکہ فیض تو اپنی نسبت سے ملتا ہے، قسمت سے ملتا ہے۔ وہ پیدا ہوا، پھر اس کو لے کے 1934 میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر اس کو حاضری دلوانے کے لیے لے کے گئے۔ منت مانی تھی کہ اگر اللہ رب العزت نے اس ولی کامل کے طفیل مجھے بیٹا عطا فرمایا تو میں اس کو لے کے اس دربار گوہر بار میں حاضری دوں گا۔ اور اس کے بعد آپ نے وہاں سے جو فیض حاصل کیا، آپ کے تمام کلام پر تعلیمات مجدیہ چھائی ہوئی۔ شرط یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ملے کہ جو امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام تعلیمات کو جاننے والا، ان کی گہرائی میں اترنے والا ہو، اور پھر وہ کلام اقبال پڑھے تو پھر معلوم ہو کہ کلام اقبال پر کتنا فیضان امام ربانی ہے۔ میں ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہی میری آخری بات ہوگی۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس فیض کا ایک پرتو کہ وہ معیار، وہ لیڈرشپ کا معیار، وہ کسی امام کا معیار، وہ امامت کا معیار جو حضرت امام ربانی کی تعلیمات میں جھلکتا ہے کہ ہمارا رہبر کیسا ہونا چاہیے، ہمارا رہبر کیسا ہونا چاہیے، ہمارا رہنما کیسا ہونا چاہیے، ہمارا امام کیسا ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے کہ امامت کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا، مقام امامت کو اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک بندہ صاحب اسرار نہ ہو جائے، راز الہی سے آگاہ نہ ہو جائے، کیونکہ امامت کا مقام بہت بڑا ہے۔ امام پوری دنیا کے معاملات کو کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے، ظاہری باطنی معاملات کو کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے، لہذا اس کے مقام اور مرتبے کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو اسرار الہی کا واقف ہو۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے کہ جس طرح میں صاحب اسرار ہوا، کسی کی نظر کرم ہوئی، کسی کا فیض ملا، میرا باطن روشن ہو گیا، میرے اوپر اسرار الہی کھلے، تو پھر کیا ہوا؟ میں بھی امامت کی حقیقت کو سمجھنے والا ہو گیا۔ حق تجھے میری طرح
صاحب اسرار کرے، اور ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ اب حاضر کیا ہے؟ جو آپ کو نظر آنے والی چیز ہے۔ موجود کیا ہے؟ جو آپ کے سامنے ہے۔ اور سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ جو آپ کی آنکھوں سے غائب ہے، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر کے وہ غیب الغیب کی دنیا میں لے جائے، جو تجھے اس دنیا کے ان عارضی مشاہدات سے ہٹا کر کے حقیقی مشاہدات کی دنیا میں لے جائے۔ جب تک تو اس دنیا کے ان مشاہدوں میں کھویا رہے گا، ان مظاہر کو دیکھنے میں کھویا رہے گا، تو غیب الغیب کی حقیقت کو نہیں پا سکے گا۔ حق ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ یہاں سے جب تو دنیا کے نظاروں سے بیزار جب تک نہیں ہوگا تو حقیقی نظاروں کا اہل نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ اس دنیا کے اندر تو داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست، موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست، کہ تجھے تیرے سامنے وہ شخص موت کو اس خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے کہ لوگ موت کو ایک تکلیف سمجھتے ہیں، لوگ موت کو جدائی سمجھتے ہیں، لوگ موت کو تفریق سمجھتے ہیں، لیکن تیرا امام تجھے موت کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اور تجھے اپنے رب سے ملنے کا، اپنے رب سے دیدار کا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دیدار کا تیرے قلب کے اندر اتنا شوق پیدا کرتا ہے کہ تو مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب تو کشاں موت کی طرف کھنچتا ہے۔ اب تیرے دل کے اندر تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش وہ کون سا وقت ہوگا جب میری اس جسم پر موت طاری ہوگی اور میں اپنے محبوب کا دیدار کروں گا۔ موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، تیرا جینا دشوار ہو جائے، تو کہے میں کس مقام پہ پھنس گیا ہوں، میں تو اپنے آقا و مولا حضور پر نور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے و ضحا کو دیکھنے کی تڑپ رکھتا ہوں، میں تو اس زلف عنبری کو چھونے کی اور اس کی خوشبو اور اس معطر خوشبو کو سونگھنے کی طلب رکھتا ہوں، یہ میں کس دنیا میں پھنس گیا ہوں۔ اتنی وہ طلب پیدا کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، دے کے احساس زیاں یعنی کہ تجھے نقصان اس دنیا کے اندر جو تجھے جدائی ہے، اللہ تعالیٰ کی جدائی کا جو نقصان ہو رہا ہے، وہ احساس زیاں تجھے دلا کر تیرے خون کے اندر ایک گرمی پیدا کر دے، جوش پیدا کر دے کہ تو کس دنیا میں اپنا مال، اپنا جان، اپنا سب کچھ ضائع کر رہا ہے۔ دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، اور فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ اس فقر اور درویشی اور اس روحانیت کے میدان میں جب اس سان پر، جب اس وٹی پر تجھے رگڑے تو تیرے اندر اتنی تیزی پیدا ہو جائے کہ تو حق کی تلوار بن جائے۔ اور پھر کیا ہو؟ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، یہ جو ملت بیضا ہے اس کے اندر جو فتنہ اور آزمائش ہے، یہ اس شخص کی امامت ہے، وہ شخص جو ہے اس ملت بیضا کو فتنے میں اور تکلیف میں مبتلا کرنے والا ہے، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، جو سلطانوں کی پوجا کرنے والے، درباروں میں جانے والے، درباروں کے اندر جبہ سائیاں کرنے والے، درباروں میں بیٹھ کر ان حکمرانوں کی تعریف کرنے والے، کتنے علماء، کتنے مشائخ اس وقت بھی آپ کے نظروں کے سامنے ہیں۔ اس وقت میڈیا کا دور ہے، آپ کو زیادہ تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ذرا سے بٹن دبائیں، آپ کو وہ مولوی، وہ مشائخ، وہ پیر، بڑی بڑی گدیوں کے آستانوں کے پیر آپ کو مل جائیں گے جو حکمرانوں کی خوشامدیں کرتے ہیں، جو حکمرانوں کے دروازوں پر جانا فخر سمجھتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے
جو مشائخ ہمارے اساتذہ وہ ہستیاں تھیں کہ جن کے دروازوں پر لوگ آنا اپنا فخر سمجھتے تھے. اور زیادہ دور کی بات نہیں ہے، میرے اپنے چاچا جی پیر سید عجائب علی شاہ صاحب، ابھی کچھ عرصہ پہلے 2000 سے پہلے ان کا وصال ہوا. ان کے حجرہ مبارکہ میں جس مسند پر وہ بیٹھتے تھے اس کے ساتھ یہ جو بوریاں ہوتی ہیں نا، بوریاں ٹاٹ، یہ جس میں پہلے زمانے میں دانے ڈالتے تھے، وہ بوریاں پڑی ہوتی تھیں اور اس پر بڑی بڑی شتیر ان کو تراش خراش کر کے چوڑا کر کے وہ رکھے ہوتے تھے اور لوگ ان کے اوپر آ کے بیٹھا کرتے تھے، ان بوریوں پہ بیٹھا کرتے تھے. اور یہ آپ کا حکمران نواز شریف ابھی زندہ ہے. یہ ہمارے چاچا جی پیر سید عجائب علی شاہ کے اس حجرے میں جا کے ان بوریوں پہ بیٹھ کے آیا ہے. کوئی اس کے لیے کرسی نہیں بچھائی گئی، کوئی صوفے نہیں لگائے گئے، اور وہ پورے وفد کے ساتھ گیا تھا. اس کے لیے کوئی مسندیں نہیں بچھائی گئی، وہ اپنی مسند پر بیٹھے رہے اور نواز شریف اور اس کے ساتھی جا کے انہی بوریوں پر بیٹھ کر دعا کرا کے آ گئے. اور انہوں نے کہا تھا یہ گیا تھا دعا کرانے کے لیے کہ مجھے اقتدار واپس مل جائے. انہوں نے کہا تھا 6 مہینے بعد تجھے اقتدار واپس ملے گا، اور پورے 6 مہینے کے بعد اسے دوبارہ اقتدار واپس ملے گا. یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی. چاڑو دینے والے حکمرانوں کے دروازوں پر اللہ کے ولی نہیں ہوتے، اور ان کے پاس جا کے گھنٹوں انتظار کے بعد جب وہ کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر، کوئی ملاقات کرتا ہے، پھر ایسے ایسے کر کے تصویریں بناتے ہیں، ایسے ایسے کر کے مختلف پوز بنا کے پھر اپنے ذریعے سے وہ چڑھاتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ یہ فلاں پیر صاحب، فلاں وزیر اعظم صاحب، فلاں صدر صاحب، فلاں وزیر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی یہ تمہارے فخر کا مقام نہیں ہے، یہ تمہاری ذلتوں کا مقام ہے، یہ تمہاری ذلتوں کا مقام ہے. یہ مولوی، کتنے مولوی ایسے ہیں جو رو رو کے بدکردار حکمرانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کبھی تو نے امت مسلمہ کے لیے دعا کی؟ کبھی تو کسی غریب کے لیے تڑپا؟ کبھی تیرا دل کسی مظلوم کے اوپر دکھی ہوا؟ ارے لوگوں کس طرف چل پڑے ہو؟ لہذا اپنا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ اپناؤ، ایسے لوگوں کے ساتھ بناؤ جو مسلمانوں کو سلاطین کے پرستار نہ کرنے والے ہوں اور ان کی پوجا پاٹ نہ کرانے والے ہوں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوزات اور برکات عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.